أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. درود بجے محمد علیہ اللهم صل على محمد محمد. عزیزان گرامی، یہ ہماری گفتگو کا آج چوتھا دن ہے یا چوتھی تقریر ہے کہ جس میں قضاء و قدر پر زیادہ تر اخلاقی حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کلامی فلسفی ابحاث کیا ہیں اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قضاء و قدر پر ایمان رکھنا ہے اس عنوان سے کہ پروردگار کی ذات، پروردگار کا علم، اس کو مانتے ہوئے ہمیں قضاء و قدر کو ماننا پڑے گا. اور میں نے پہلے دن یہ عرض کیا، قضاء و قدر کا آسان لفظی ترجمہ، تفسیر، تشریح جو ہم پیش کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمارے لیے روز ازل سے لکھ دیا ہے. جب پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا، ہماری پیدائش اور ولادت سے پہلے، ہمارے آباء و اجداد کی ولادت سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا کو بناتا، پروردگار نے کچھ لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا. قضاء و قدر کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں یہ ہے. میں نے اس سلسلے میں عرض کیا کہ دیکھیے کس انداز سے کچھ باتیں ہیں جو ہو کر رہیں گی، کچھ باتیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں. پھر اگر یہ بات مانی جائے کہ قضاء و قدر کا مطلب یہ ہے جو پروردگار نے ارادہ کر لیا، جو اس نے فیصلہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، تو پھر انسان کو گناہ کس بات کا، انسان کو ثواب کس بات کا. تو عزیزان گرامی دیکھیے، ایک سیدھی سادی تفسیر کروں کہ تقدیر، قسمت لکھ دی جاتی ہے. کچھ چیزیں انسان کی تدبیر ہوتی ہے، انسان ترکیبیں لڑاتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے فلاں کام کو کروں گا ایسے، سب سے پہلے دفتر سے نکلوں گا، وہاں سے فارم لوں گا، بچہ امتحان کے لیے جا رہا ہے، کالج کا فارم اتنے بجے ملے گا، الارم لگا کر سویا، 7:30 بجے اٹھوں گا، 8:30 بجے 2 بجے ملنے شروع کرے گا، 2 گھنٹہ بہت ہے، بس میں بیٹھ کر بھی پہنچ جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ اس کی تدبیر ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے، اس کی منصوبہ بندی ہے. سب کام اس کی وفق اور مراد اور مرضی کے مطابق ہوا. بچہ 2 بجے کالج کے داخلے کے لیے پہنچ گیا، کھڑکی کھلی، پیسے دیے، فارم دیا، واپس آ گیا. مثال واضح. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بچے کی آنکھ دیر میں کھلی. کیوں کھلی؟ کیونکہ رات کو 2 بجے تک ٹی وی دیکھ کر سویا تھا. یہ اس کی تدبیر کی خامی ہے، تقدیر کا یہاں کوئی قصور نہیں. جو چیز آپ کی تدبیر کرنے کے باوجود، جو آپ کی پلاننگ کے باوجود، جو آپ کی منصوبہ بندی کے باوجود صحیح منصوبہ بندی کی اور تب بھی بار ڈور آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، یہاں پر ہے کہ خدا کا فیصلہ. وہ مشکل، وہ مصیبت، وہ پریشانی جو آپ کے ارادے کے ہٹ کر آئی، ارادے سے ہٹ کر آئی، آپ کی تدبیر سے ہٹ کر آئی، یہاں پر یقین خدا کا کوئی فیصلہ تھا. مثال دے دوں اسی میں، بچے نے الارم لگائی،
صبح کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے کہا 7:30 سو گیا. نماز پڑھنے کے بعد 7:30 بجے اٹھوں گا. الارم میں کوئی غلطی ہو گئی, نہیں بج پائی, یہ تدبیر سے باہر ہے. اچھا اگر بج گئی تو یہ اٹھا, وقت اس نے غلط دیکھا. کئی تو میرے ساتھ خود ہو چکا ہے کہ صاحب میں خود مجلس کے لیے آ رہا تھا اور 8:30 بجے مجھے ٹائم دیا تھا, میں آرام سے بیٹھ گیا. میں نے کہا ابھی تو دیر ہے کیونکہ 7:20 ہو رہے تھے, شام کا وقت تھا. اب جو غور سے دیکھا تو گھڑی بند ہو چکی تھی, مجھے پتا نہیں تھا. جب میں نے دوبارہ ٹائم چیک کیا تو 8:10 ہو رہے تھے. اب یہ میری تدبیر سے باہر تھا. آپ نے بچہ اٹھا, اٹھنے کے بعد گیا, اس نے کہا تھا 7:30 بجے اٹھ گیا. اگر وہ 7:30 بجے اول تو نہیں اٹھ پایا, یہ ایک مسئلہ. اس مرحلے سے مشکل سے گزر گیا. بس میں, رکشہ, ٹیکسی, کسی سے اس نے طے کیا تھا کہ تم لینے آنا خود جائے گا. بہرحال بس میں بیٹھا, کہیں پر 2 گولیاں چل گئی. بس والوں نے سڑک پر آنے سے انکار کر دیا. اچھا چلیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا, بس اپنے ٹائم پر آئی. یہ بچہ بس میں بیٹھا, دیکھا تو کالج میں کوئی ہنگامہ ہو چکا تھا, مشکل آ چکی تھی, کوئی سیاسی مذہبی, کالج بند, فارم نہیں ملے گا. اچھا تمام مسائل حل ہو چکے تھے. فارم لینے گیا کھڑکی پر, جب گیا تو پتہ لگا غلط کھڑکی پر کھڑے ہوئے تھے آپ. وہ کھڑکی وہاں ہے, جب آپ وہاں گئے تو بند ہو چکی. یہ سب مشکلات ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہے. اچھا آپ صحیح کھڑکی پر پہنچے, صحیح ٹائم پر پہنچے, گھڑی کی بج گئی, آپ کھڑکی پر گئے, فارم لیا, جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے, پتہ لگا کہ اپنے پیسے آپ گھر پر بھول آئے. یہ سب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب جو ہماری تدبیر سے باہر چیز ہے, جو چیز ہماری تدبیر سے باہر ہے, ہمارے ارادے سے باہر ہے, ہم نے چیک کر لیا ایک ایک چیز کو, رات کو پیسے رکھنا بھول گئے, ذہن سے نکل گیا. اب میرا سوال آپ سے, یہ کون سی طاقت تھی جس نے آپ سے پیسے رکھنے کے مسئلے کو ذہن سے نکال دیا؟ یہ آپ یقیناً خود نہیں تھے. اگر آپ خود ہوتے تو آپ پیسے رکھ لیتے. کچھ ایسے اسباب و عوامل تھے پس پردہ کہ جنہوں نے آپ کے ذہن سے اس بات کو نکال دیا اور آپ پیسے نہیں رکھ سکے. آپ وہاں گئے, جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے نہیں تھے. تو مسئلہ یہی ہے. اب یہاں پر آ کر سوال ہوتا ہے, مولانا ایسا بہت ہوتا ہے, وجوہات کیا ہیں, چھوڑ دیجئے. یا یہ امتحان ہو سکتا ہے یا مصلحت ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا, آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. برا لگا آپ کو, کوفت ہو گئی, مزہ کرکرا ہو گیا, سارا جیب میں پیسے نہیں ہے, لا حول ولا قوت, کیا کیا جائے؟ موبائل فون ادھر گھنٹی ادھر گھنٹی, کہ صاحب کسی طرح سے کہیں, بھائی سے دوست سے لے کر آ جاؤ پیسے جلدی سے, کسی سے قرضہ مانگے, کون قرضہ دے گا آپ کو. یہ سب مسائل کوفت میں آپ. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اب یہاں پر بھی پروردگار نے کہا ہے کہ دیکھو, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ جاؤ, فون کرو, کسی سے فون لو, قرضے کے طور پہ کال کرو, شاید کوئی آ جائے. اب آپ کا ذہن تدبیر لڑا رہا ہے, ترکیب لڑا رہا ہے, آلٹرنیٹو ڈھونڈ رہا ہے, ایک دوسرا رستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اب جو میں پیسے بھول کر آ گیا, میری جیب میں پیسے نہیں ہے, کیا اس کا کوئی دوسرا رستہ ہے کہ میں کہیں سے اپنے لیے پیسے فراہم کر لوں, کہیں سے مجھے پیسے مل جائیں. مثال پہ رکنا نہیں چاہ رہا, آپ کی ذہن میں بات واضح ہو گئی کہ تدبیر اور تقدیر, بعض باتیں ہماری حیثیت سے, ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل جاتی ہیں اور ہمارے اختیار میں نہیں رہتی. اب یہاں پر یہ بات آ گئی تو اس کے لیے بتا دوں میں آپ کو کہ دیکھیے وہی بات, حدیث ہے کہ جو شخص باہر جاتا ہے, من ذهب, اپنے گھر سے باہر نکلا, لقضاء حاجت, کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, بغیر وضو کے, علی غیر وضوئی, بغیر وضو کے گیا, گھر سے باہر نکلا, کوئی کام ہے, ولم یقضى حاجتہ, اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی, وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی, فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ چاہیے کسی کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ معصومین بتا رہے ہیں, دیکھو تم جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, 10,000 مشکلات آ سکتی ہیں. ان مشکلات سے بچنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ یہ, گھر سے وضو کر کے نکلیے. یہ کیا مطلب گھر سے وضو کر کے نکلیے؟ کیونکہ جب آپ وضو کریں گے تو طہارت آپ کی ذات میں آئے گی, آپ کی روح میں طہارت آئے گی. جب طہارت آئے گی تو ہو سکتا ہے پروردگار گھر سے قدم باہر نکالے, آپ کے ذہن میں آ جائے کہ پیسے اٹھائے یا نہیں اٹھائے. آپ چیک کریں, آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ جا کر اٹھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ جو وضو کر کے جائے گا
اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ والی بات کہاں جائے گی؟ دیکھیے اب میں آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ اتنی دفعہ ترجمہ کر چکا ہوں، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہے. ہمیشہ انسان کی زندگی میں یاد رکھیے گا، ایک درود بھیجے محمد آل محمد. کوئی صاحب بارے دیگر صلوات کا دورہ لگا. بہرحال یہ کوشش تھی کہ مولانا کی طبیعت صلوات سے تو صحیح نہیں ہو سکی، دار حیدری کی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. تو صاحب یہ اکثر میں شعر پڑھتا ہوں کہ کسی اہل حجر کی بد دعا ہے کہ خود سری کا قصور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. یہ چراغ لے کے جو میں ہوا کی زد پہ آ گیا ہوں تو غم نہ کرنا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ ضرور ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. بہرحال یہ ذکر سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ آپ میری اس بے ادبی کے باوجود جو ممبر میں کر رہا ہوں مسلسل، آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ورنہ کیا میری اوقات اور کیا میرے ذکر کی میں کوئی بات کروں اس کی اوقات، یہ سب سید الشہداء کے صدقے میں ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے. ورنہ نہ کوئی کسی ذاکر کو سننے جاتا ہے، نہ کوئی کسی کو بلا سکتا ہے. صرف آپ لوگ اس لیے گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں کہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس ذکر پر جا کر اس کے فرش پر بیٹھے سنیں، اس کا ایک اجر ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. محمد وآل محمد تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ آیت کہیں گے دیکھو مسلسل تمہاری زندگی میں ایسے حالات پیش آئیں گے، کبھی یہ مت سمجھنا کہ سارے حالات تمہاری موافقت کے مطابق پیش آئیں گے، وفق و مراد کے مطابق پیش آئیں گے، یاد رکھنا. لیکن کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے علم کے مطابق سمجھو گے بری چیز ہے. ہم کہہ رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے. تو قضاء و قدر پر ایمان رکھنا جو مولا نے فرمایا پرسوں یا کل میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، رأس طاعت اللہ الصبر والرضا عن القضاء والقدر والرضا عن قضاء اللہ، کہ اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا یہ اللہ کی اطاعت کا بلند ترین مرتبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ پروردگار کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو آپ اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، آپ اس کے علم کا اقرار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پروردگار میں اپنے علم کو پیچھے ہٹا کر تیرے علم کا اقرار کر رہا ہوں، اپنے اختیار کو ہٹا کر تیرے اختیار کو مان رہا ہوں. تو یہ فرمایا، بڑی توجہ فرمائیے گا، یہ فرمایا معصوم نے اگر دیکھو تم نے خدا کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیا، تم نے خدا کے ارادے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، تو یہ دیکھنا اللہ کی اطاعت کے سلسلے کی بلند ترین منزل اور بلند ترین چوٹی کا نام ہے. تو عزیزوں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اپنی مرضی سے نوکری لینے کا، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا. آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کو اپنی مرضی کی نوکری ملے نہ ملے. نوجوان بچے اور بچیاں کوشش کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے شوہر یا دلہن ملے نہ ملے، اپنی مرضی سے گاڑی گھر ملے نہ ملے، گھر ملے نہ ملے، کوئی بھی چیز دنیا کی نعمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ملے یا نہ ملے. آپ کو علم نہیں ہے، پروردگار کا ارادہ آتا ہے آپ کی تدبیر کو، تدبیر کا لفظ یاد ہے، آپ کی تدبیر کو دھکیلتا ہے اور اپنی تقدیر کو آگے لاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، آیت کہہ رہی ہے صبر کرو. معصوم فرما رہے ہیں صبر کرو، کیونکہ اگر تم نے صبر کیا، سر کو جھکا دیا، کیونکہ یہ جو غلط واقعہ، برا واقعہ، ناخوشگوار واقعہ تمہارے ساتھ ہوا، یہ تمہاری تدبیر سے ہٹ کر اب خدا کی تقدیر کے ذریعے ہوا. ساتھ ساتھ رہیے گا، بہت توجہ عزیزو. اگر خدا کی تقدیر کے ذریعے ہوا، تم ہمارے حقیر بندے، یہ مولانا حقیر ترین بندہ، ہم آپ سب حقیر بندے، تمہیں ہمارے علم کا علم نہیں، تمہیں ہماری مصلحتوں کا علم نہیں، تمہیں ہماری مشیت کا علم نہیں، تم نے سر جھکا دیا. ہمارے معصوم نے کہہ دیا اگر تم نے سر جھکا دیا، رأس طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے سلسلے کا سب سے بلند ترین درجہ یہی قضاء و قدر پر سر جھکانا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ میرا اور آپ کے لیے کہا جا رہا ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص
30,000 کے لشکر میں یکا و تنہا کھڑا ہو، دوست عزیز اقارب اعزا انصار بھائی بھتیجے بھانجے شہیدوں کا گنج شہیدہ میں لیٹ چکے ہو، ملائکہ آئیں اور کہیں حسین ابن علی خدا نے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ ارے بھائی میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے ملائکہ کو آسمان سے کھینچ کر زمین پہ لانے کا، وہ ہستی زمین سے آسمان سے ملائکہ کو خود کھینچ کر نہیں لا رہی، خدا بھیج رہا ہے۔ پروردگار تیرا بندہ حسین 30,000 کے لشکر میں گرفتار ہے، کیا کرے؟ کہا مجھ سے مت پوچھو، خود جاؤ حسین سے پوچھو۔ عزیزوں اگر میں اور آپ قضائے الہی کے آگے سر جھکا دیں، اللہ کی اطاعت کا بلند ترین مرتبہ، مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ خدا کے فیصلوں کے آگے اطاعت اور عبادت کے ساتھ سر جھکا دیں بلند ترین مرتبہ، تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی شخص اس ہستی کے، اس ذات کی عبادت کے بلند ترین مرتبے کو سمجھ سکتا ہے جو اختیار کے باوجود فرشتوں کو لوٹا دے؟ ظلم کر دیا آپ لوگوں نے، سید الشہداء کی بارگاہ میں آپ کو صلوات بھیجنی چاہیے تھی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے خود سے صلوات نہیں بھیجی ہے، میرے کہنے سے بھیجی ہے، تو یہ آپ کا ایک گناہ تھا، غلطی تھی، اس کے کفارے کے لیے ایک اور صلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ تو کیا حسین ابن علی کی عبادت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی کوئی ہیرا نکلتا ہے، تراشا جاتا ہے، 10 کروڑ 20 کروڑ 100 کروڑ 1 ارب 10 ارب 20 کھرب، پھر ایک مرتبہ ہیرے کی قیمت پہنچتی ہے کہ جب وہ یورپی منڈی میں جاتا ہے، ماہرین دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ کیا قیمت؟ بھائی بتاؤ، بس قیمت ہی نہیں لگ سکتی اس کی۔ حضور آپ کا تو کام ہے صبح شام ہیروں کو تولتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، آپ قیمت لگائیے۔ وہ کہتے ہیں قیمت نہیں لگ سکتی۔ کیوں نہیں لگ سکتی؟ اس کی صفائی کو دیکھیں، اس کی الگ قیمت، اس کے پیمائش کریں، وزن کو دیکھیں، اس کی الگ قیمت، اس کے رنگ کو دیکھیں، اس کی الگ قیمت۔ یہ تو بتائیے ذرا کہ آپ حضرات جو ہیرے کو جانچنے والے لوگ ہیں، اس ہیرے کی قیمت نہیں لگا پا رہے، تو کیوں نہیں لگا پا رہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب جب سے انسان نے ہیرا دیکھا ہے نا، اور جب تک دیکھے گا یہی ایک ہیرا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہیرا تھا ایسا، نہ اس کے بعد کوئی ہے، ہم قیمت لگائیں تو کیسے لگائیں؟ تو اب پروردگار مجھے بتلائیے کہ حسین ابن علی کے خون کی پروردگار قیمت لگائے تو کیا لگائے؟ درود بھیجے دوبارہ حسین ابن علی کی تو پروردگار حسین کی خون کی قیمت لگائے تو کیا لگائے؟ نہ حسین سے پہلے کسی نے ایسی قربانی دی، نہ حسین کے بعد کوئی ایسی قربانی دے سکے گا۔ سوال اب پروردگار کیسے لگائے قیمت؟ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، میں جلدی سے اس مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتا، ذرا خلاصہ بتا دوں پھر، تاکہ پھر آپ کو اگلی منزل کی طرف لے کر جاؤں۔ عزیزوں، رأس طاعت اللہ الصبر والرضا عن قضاء اللہ، اللہ کی اطاعت کا سب سے بلند ترین مرتبہ کیا ہے؟ صبر کرو اور اس کے فیصلے کے مطابق سامنے سر جھکا دو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اس انسان سے کہا جا رہا ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، لیکن قربان جائیں ایسے خدا کے، ایسے رحم دل خدا کے۔ دیکھو تم کر کچھ نہیں سکتے ہو، اگر کرنا چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، تم بے دست و پا ہو، تم ہمارے فیصلے کے آگے مجبور ہو، تمہاری تدبیر فیل، ختم، ناکام، تم کر نہیں سکتے ہو کچھ، لیکن تم اس منزل پر ہو کہ کچھ کر نہیں سکتے، صبر تو کر سکتے ہو، ہم تمہیں اسی صبر کا اجر دیں گے، اتنا رحیم و کریم خدا۔ اگر آپ میرے ہاتھ باندھ دیں، پیر باندھ دیں، آپ کے مولانا آپ گناہ تو نہیں کر سکتے، میرے منہ پر ٹیپ لگا دیں، نہ میں غیبت کر سکتا ہوں، نہ تہمت لگا سکتا ہوں، منہ پر ٹیپ، ہاتھ سے گناہ کر نہیں سکتا، پیر سے گناہ کر نہیں سکتا، لیکن خدا کہے دیکھو تم زبردستی مجبور ہو بالکل، لیکن ہم تمہیں تب بھی اجر دے رہے ہیں،
اور ایک آدمی گناہ نہ کرے، نہ پیر سے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، ہاتھ پیر بھی کھلے ہو، زبان بھی آزاد ہو، تو اس کا اجر زیادہ ہونا چاہیے یا میرا؟ اس کا، جس کے ہاتھ پاؤں کھلے، جس کی زبان کھلی ہے، اس کا اجر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، کیا حسین ابن علی کے ہاتھ کھلنے کی بات کی جائے؟ حسین کے ہاتھ کھلنا ہے، کھلے ہیں یا بند ہیں، یہ گفتگو ہی فضول ہے۔ حسین خدا کا وہ ہاتھ ہے جس کی پہنچ ہر جگہ تک ہے۔ محمد وآل محمد ولن اگر حسین خدا کا خود وہ ہاتھ ہے کہ حسین کے ذریعے پروردگار کائنات میں اپنے کام کروا رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ گفتگو نہیں کی، حدیث ہے، فرشتے زمین پر اترے، کہا حسین اللہ نے بھیجا، واقعہ یہ ہوا، آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اختیار آپ کو دیا ہے۔ ارے اختیار آپ کو دیا، واللہ اختیار آپ کو دیا ہے، النصرہ واللقاء۔ آپ کے جد کے لیے بھی اترے تھے جنگ بدر میں، کامیابی چاہتے ہیں یا خدا سے ملاقات؟ امام نے کہا بل اللقاء، مجھے خدا سے ملاقات منظور۔ تو اب پھر وہی سوال دوبارہ دہراؤں گا، اب یہ ایسا ہیرا ہے عالم وجود کا حسین ابن علی، خدا اس کی قیمت کیا لگائے گا؟ بخدا اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا نے جو حسین کی قیمت لگائی ہے نا، وہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حسین کی جو خدا نے قیمت لگائی ہے، نہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، نہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے خود خدا۔ خدا نے کہا، دیکھیے کیا پڑھتے ہیں ہم، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے حسین آپ کون ہیں؟ آپ خدا کا خون ہیں اور آپ کا باپ بھی خدا کا خون ہے۔ دیکھیے یہ جو تمہید بہت لمبی ہو گئی ہے، میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے کچھ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت گزر رہا ہے، آپ تو کہیں گے بسم اللہ، لیکن بیچارے لوگوں کا کیا ہوگا کہ دعا کریں کہ اس وقت میں پوری گفتگو ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ تو حسین کی قیمت پروردگار نے کیا لگائی؟ اپنی ذات لگائی، حسین کے خون سے اپنے سے منسوب کیا، حسین کے دم کو، حسین کے لہو کو اپنے سے منسوب کیا، کہا تم کو پتا ہے کہ خدا کی قیمت کیا ہے؟ جبرائیل ایک ادنا سا بندہ، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل خدا کا ادنا سا بندہ، سور جو پھونکیں گے سورہ اسرافیل خدا کا ادنا سا بندہ، 1,23,999 پیغمبر خدا کے بندے، رسول خدا بھی خدا کے بندے، لیکن رسول خدا کی نسل کا ہی کرشمہ تھا، آغوش فاطمہ کی برکت تھی، یہ طاقت صرف اور صرف شیر فاطمہ میں تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو کہ جسے مظلومیت کے ساتھ قضاء و قدر الہی کو اختیار کے ساتھ مانتے ہوئے، توجہ فرمائیے گا، اختیار کے ساتھ مان کر اس انداز سے وہ قضاء و قدر الہی کے سامنے سر جھکائے کہ خدا کہے دیکھو اب یہ خون وہ ہے جہاں سید سجاد کو بھی معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اس باپ کا قتل ہوا بیٹا یہاں موجود، یزید نے کہا خون بہا کیا مانتے ہو؟ سید سجاد نے کیوں نہیں کہا معاف کیوں نہیں کر دیا؟ ارے خدا کے نمائندے تھے، باپ کا قتل ہوا تھا، سید سجاد جانتے ہیں کہ جس طرح سے نانا رسول خدا کی کوئی چیز اپنی ملکیت نہیں تھی، جہاں تم نانا کی طرف جاؤ گے حملہ کرو گے، ایسا ہے کہ جیسے خدا کی جانب حملہ کیا، میرا باپ اسی نانا کی نسل سے تھا، تو نے حسین کو قتل نہیں کیا، در حقیقت کربلا کی زمین پہ خدا کا خون بہایا گیا ہے۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھو جسے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا اس کے ولی کو اختیار ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے۔ حسین کا خون اب اس سطح پر نہیں ہے کہ جہاں اولادیں معاف کر سکیں، یہ خون خدا کا خون ہے، اس کا انتقام خدا لے گا۔ کیوں لے گا؟ حسین کی اطاعت اس منزل پر ہے کہ اب خدا کے پاس سوائے اپنی ذات کے کچھ اور بچا ہی نہیں جو حسین کو دے۔
یہ ہے. اب سمجھ میں آیا جو میرے ایک برادر مومن نے سوال کیا؟ اب اس طرف آؤں کیونکہ مربوط کرنا تھا. انما یتقبل اللہ من المتقین. آپ آیت پڑھتے ہیں اور آپ آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ خدا صرف متقین سے قبول کرے گا. بالکل بلا شک بلا شبہ خدا متقین سے قبول کرے گا. پھر آپ اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں. میرے ایک مومن بھائی نے سوال دیا اور یہ انہوں نے لکھا تھا, وہ پڑھ کے پرچہ میرے پاس ہے, اگر آپ کہیں تو آپ حضرات کو دکھا دوں. انہوں نے فرمایا اب وہ سوال کر رہے یقیناً, اب سوال کہاں سے ان کے ذہن میں آیا؟ بہت اچھی بات ہے, سب سے پہلے تو ان کا شکریہ, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ سوال اب نہ دے سکے. کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. مولانا دیکھیے اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرے گا. انما صرف اور صرف یتقبل خدا قبول کرے گا, اللہ خدا قبول کر رہا ہے من المتقین تقوی والوں سے. تو آپ نے جو فرمایا, آپ نے جو کہا کہ من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ, جو حسین کے غم میں روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنا لے, اور اس کا فصیح ترجمہ کروں رونے کا اظہار کرے, جنت اس پر واجب. تو مولانا وہ شخص جو حرام میں گرفتار ہے, وہ شخص جو گناہوں میں گرفتار ہے, وہ کیسے اگر آ کر عزاداری کرے, آنسو بہائے, تو بغیر تقوی کے خدا کیسے کرے گا؟ آیت تو کہہ رہی کہ صرف اور صرف متقین سے قبول کرے گا. بس عزیزان گرامی یہ وہی مقام ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بحث گفتگو جہاں پر جا رہی ہے کس حد تک لوگ سمجھیں گے, لیکن دعا یہی ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے صدقے میں آپ حضرات اپنی تمام تکلیفوں کو بھول کے یہاں آئے, اس ہستی سے درخواست ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے اور کسی طرح سے منتقل ہو جائے. مجھے نہیں پتا کس طرح میں کہوں گا یہ بات اور کس طرح سے آپ تک پہنچاؤں گا, لیکن بہرحال سلوات سے بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر سید الشہداء کی بات ہو گئی نا, اب ذرا توجہ سے سنیے گا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ مولانا آپ بتائیں, آپ مولانا ہمیں کیا پتا؟ خدا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, تولا, تبرع, اصول دین, فروع دین, اور کیا 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 کیا, ماں باپ کا احترام, گناہوں سے بچو, آنکھوں کو پاک رکھو, کان کو پاک رکھو, زبان کو پاک رکھو, فلاں. ارے مولانا ایک لسٹ ہے, توضیح المسائل میں 5-6-7 ہزار مسئلے ہیں, اور اس کے بعد یہ تو بہت چھوٹے سے مسئلے ہیں. عروۃ الوثقیٰ اس سے آگے 15-20 جلدوں پر فقہ کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں. یہ سب وہ باتیں جو خدا چاہتا ہے. کیا ہم سب خدا کی اطاعت کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں؟ آپ کا تو خدا اندر, میں تو کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی اطاعت کے کسی بھی مرحلے پر نہیں ہوں. تو پھر جس خدا نے یہ کہا تھا سورہ والذاریات کی آخری آیتوں میں کہ دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر کس لیے کہ وہ میری عبادت کر سکیں. اگر میں مکمل طریقے پہ عبادت نہیں کر رہا جیسی کہ خدا کو پسند ہے, اور اگر فرض کیجئے آپ ویسی عبادت نہیں کر رہے جیسی خدا کو پسند ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ذات میں خامیاں ہیں, ہر ایک کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل گناہ سے دور ہو, انشاءاللہ الحمدللہ بالکل ممکن ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بھی اپنی طرح سمجھ رہا ہوں جیسا میں خود گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی. فرض کیجئے ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے, بہرحال گستاخی ہے مثال دینا, آپ حضرات مجھ سے بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ مجلس چلتی ہے اور آپ کی توجہ اور دعاؤں کے ذریعے یہ مجلس چلتی ہے. تو دیکھیے ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا, تو مقصد خلقت ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ جب پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے, اور عبادت ہم کر نہیں رہے, اس کا مقصد پورا ہوا مجھ سے, آپ سے, فلاں مولانا سے, فلاں مولانا سے. کس سے مقصد پورا ہوا؟ اس سے کہ جو پروردگار کی اس طرح سے عبادت کرے کہ جس طرح سے عبادت کا حق ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجتن کو تو آپ مانتے ہی ہیں سب کے سب کہ پنجتن نے ویسی عبادت کی. اب یاد رکھیے گا, اگر کوئی شخص گریے کے دوران, بہت احتیاط سے بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا, اگر کوئی شخص حسین ابن علی پر گریے کے دوران اس کے دل میں یہ کیفیت آتی ہے, اور آتی ہے گریا, رونا, آنسو
بغیر اس عقیدے کے نکل ہی نہیں سکتے. بہت توجہ کیجیے گا ایک لفظ پر کہ حسین مولا جو کچھ ہے حق اور حقیقت وہ تو ہے، جو جھوٹ ہے، افتراء ہے، کذب ہے، بہتان ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ ہے کہ جو تیرا مخالف ہے. اب مجھے بتائیے نماز شب کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جھوٹ سے کتنے لوگ بچتے ہیں؟ نہیں پتا مجھے کتنے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کیا کیا گناہ سارے آپ کے سامنے. مجھے بتائیے اگر حسین ابن علی آپ کے گھر آ جائیں رات کو 3 بجے اور کہیں اے شخص کھڑا ہو کر نماز شب پڑھ، مجھے بتائیے کتنے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہے کوئی ایسا جو نماز شب نہ پڑھے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں ضرورت ہے وجود حسین ابن علی کی. اگر مولا حسین ہمارے سامنے کھڑے ہو، اگر مولا حسین براہ راست ہمارے سامنے ہو تو کیا ہم نے جھوٹ بولنے کی ہمت ہوگی؟ دیکھیے آپ حضرات کہہ سکتے ہیں مولانا یہ تو بات آپ نے عجیب کر دی، اگر آپ کے والد بھی آپ کو اٹھائیں تو آپ کو مجبوراً اٹھنا پڑے گا. اگر والد آپ کے سامنے کھڑے ہو تو بہت سی باتوں سے آپ پرہیز کریں گے. عزیزان گرامی یاد رکھیے یہ جو عزادار گریہ کر رہا ہے نا، یہ جس طرح سے امام حسین کو مانتا ہے، اگر امام حسین کی محفل میں بیٹھا ہوگا اس کی گواہ وہ عزادار ہے جو حسین ابن علی کے روزے میں کہتے ہیں مولانا ایک برا خیال آیا ہم نے استغفار کی. کیوں استغفار کی؟ کیونکہ ہم حسین کے روزے میں بیٹھے سامنے مولا حسین کا جسم مطہر موجود ہے، ہمارے ذہن میں برا خیال کیسے آیا؟ اب سمجھے وجود حسین ابن علی کی برکت کہ جب آپ کا ذہن، آپ کی روح، آپ کا نفس مکمل طریقے سے متصل ہوتا ہے حسین ابن علی کے ساتھ تو آپ تیار ہوتے ہیں اپنے مقصد خلقت کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ آپ تیار ہوتے ہیں مقصد خلقت کو پورا کرنے کے لیے کن حالتوں میں ہوتے ہیں؟ جب سیدہ کے غم میں 3 جمادی الثانی کو آپ آنسو بہاتے ہیں، 21 رمضان کو آنسو بہاتے ہیں، 10 محرم 2 محرم کو آنسو بہاتے ہیں، اسی طرح کی مجلسوں میں آنسو بہاتے ہیں. جب آنسو بہا رہے ہوتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ حسین ہے بس حق ہے. کوئی آپ سے کہے آپ کو کربلا کی سیاسی تحلیل پتہ ہے، آپ کو کربلا کی اقتصادی تحلیل پتہ ہے، آپ کو کربلا کی جغرافیائی تحلیل پتہ ہے، آپ کو کربلا کی قبائلی تحلیل پتہ ہے کہ کون سا قبیلہ کہاں سے آیا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ حسین کی، آپ کہتے ہیں مجھے اس سے کام نہیں ہے بھائی میرا پیچھا چھوڑو، حسین حق ہے، حسین کے مقابلے میں جو آئے باطل. آپ آپ کی ذات حسین کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں مولا حسین اگر ابھی آ جائیں آپ سے کہیں روز 100 رکعت نماز پڑھو گریے کے دوران، آپ کہیں گے ہم شاید پڑھ نہ سکیں، مولا سے کہیں گے طاقت دے ہمیں. آپ ہر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر برائی سے نجات دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حسین پر گریہ ہر اطاعت کو انجام دینے کا وعدہ ہے، ہر گناہ سے دور رہنے کا وعدہ ہے. اب حسین ابن علی کے گریے کے لیے کوئی نئی حدیثیں مت ڈھونڈو، یعنی حسین ابن علی پر گریہ بذات خود تقویٰ ہے، یعنی حسین پر گریہ اعمال کو قبول کرنے کی ضمانت ہے. نماز عزاداری کو قبول کرنے کی ضمانت نہیں، عزاداری نماز کو قبول کرنے کی ضمانت ہے. ارے بہاؤ ادھر سے ہے ادھر سے نہیں. محمد والے محمد صلوات. حسین پر گریہ علامت ہے طہارت نفس کی. اگر حسین پر گریہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ گناہوں کو معاف کروایا جائے، اور مقصد گریے کا مطلب یہ ہے، گریے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گناہ پاک ہو سکیں، اس لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ سیدہ نے کون سے گناہ کیے؟ رسول نے کون سے گناہ کیے؟ ابھی 3 شعبان حسین ابن علی خنداقے میں لپٹائے ہوئے آئے، دیکھا حسین کو گریہ کرنا شروع کیا. واقعات موجود نہیں ہیں ابھی. آدم نے گریہ کیا، عیسیٰ نے گریہ کیا. ارے عیسیٰ اور آدم کو گریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر گریہ کا مطلب گناہ بخشوانا ہے؟ یقیناً گریہ کے ذریعے گناہ بخشتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حسین ابن علی پر گریہ
گناہ بخشوانے سے کہیں آگے کی بات ہے. گناہ بخشوانا تو بہت معمولی بات ہے. ان لکل کبد حرائے اجر، ہر جگر سوختہ کے جگر کو ٹھنڈا کرنے کا اجر ہے. کتا بھی اگر گرمی میں سڑک پہ کھڑا ہے نا، پانی کی تلاش میں، زبان نکل رہی ہے، ہانپ رہا ہے، اس کے سامنے آپ پانی کا برتن رکھ دیں، چھٹے امام فرماتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے. گناہ معاف کرنے کا وسیلہ ہے. جو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی مدد کیجئے، یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دے گا. تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی پر گریا، فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ تقوی قلب کی علامت ہے. خبردار یاد رکھیے گا، نماز نہ پڑھنا بے تقوائی ہے، حج واجب ہو گیا نہ جانا بے تقوائی ہے، خمس نہ دینا بے تقوائی ہے، غیبت کرنا، تہمت لگانا، زبان سے برے الفاظ نکالنا یہ بے تقوائی ہے. چاہے میں کروں چاہے آپ کریں، تکلف کی تو بات نہیں ہے. آپ میں کوئی بھی شخص حرام کام کرے بے تقوائی ہے، واجبات کو چھوڑے بے تقوائی ہے. اور یہ بے تقوائی اس مقام پر منزل عروج پر جاتی ہے کہ جس کے بعد اب اس سے بڑھ کر کوئی بے تقوائی نہیں کہ جب حسین کے غم زدہ غم دیدہ خاندان اور خود مولا کا ذکر کیا جائے اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے. انما یتقبل اللہ من المتقین. آپ حسین ابن علی پر گریوں کو دوسری احادیث اور روایات کے ذریعے مت سمجھائیے، وہ خود جو روایتیں اور احادیث آئی ہیں گریے پر حسین ابن علی کے لیے، اس کے ذریعے گریے کو سمجھیے. اور آخری بات کیا کہ نہج البلاغہ کی طرف آؤں، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی. یہ کس نے کہہ دیا کہ دوزخ حرام ہو گئی؟ یہ بھی تو ایک بات ہے، جنت واجب ہو گئی. اچھا یہاں پر بہت سی باتیں ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا، ممبر ہے، تفصیل ہے بڑی. کہ دیکھیے ولایت کو، یہ فضول کی باتیں ہیں ساری جو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ ولایت سمجھ گئے، کہاں ولایت سمجھ سکتے ہیں جس ہستی کے آگے جبرائیل اور میکائیل کے پر لرز جائیں. ہم اور آپ بیٹھ کر یا مجھ جیسا ایک جاہل آدمی اور آپ لوگوں کو بیٹھ کر بات بتاؤں کہ ولایت اور امامت کیا ہے. الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. خدا کا معصوم امام خلقت بشریت سے پہلے موجود ہے، خلقت کے ساتھ موجود ہے اور خلقت کے بعد موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے تقوائی کی دعوت دے رہا ہوں. حرام حرام ہے، واجب واجب ہے. ہمارے حرام کام زمانے کے امام کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک چاہنے والے کے امام دیکھتے ہیں گریہ فرماتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں. لیکن یہ ایک عاشورہ آخری ڈور ہے، ہماری آخری سہارا ہے کہ جس کو پکڑ کر ہم تقوی کی منزل کو طے کر سکتے ہیں. دیکھیے عاشورہ نام ہے مطب کا، طبیب کا، ڈاکٹر کا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنا حال صحیح سے خود نہ بتلائیں تو ڈاکٹر کیا ہو سکتا. حسین ابن علی کے فرش پر آتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. حسین ابن علی سے وہ چیز مانگی جو حسین ابن علی دینے کے لیے تیار ہے. بیٹا بیٹی اولاد سب کچھ مانگیے، گاڑی گھر بنگلہ بالکل حسین ابن علی سے مانگیے. بھائی دیکھیے ایک صاحب کے اندر یہ مولانا یہ دیکھیے ہمارے لوگوں کتنے گھٹیا لوگ ہیں، عجیب ہے، یہ تو کیا اسٹینڈرڈ ہے زیارت کا. میں نے کیا کہنے ایک صاحب گئے امام حسین کی زری پہ کہ مولا گاڑی کی گاڑی چاہیے. تو بھائی دیکھیے اب یہ ممبر ہے لیکن بات ایسی ہستی کی ہے، مجھے جملہ کہنے دیجیے. بھائی کتا اپنے مالک کے آگے تو دم ہلاتا ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ مولا کی گلی میں ٹہلنے والے حقیر تری، وہ لفظ میں نہیں کہہ رہا شاید کسی کو برا لگ جائے، لیکن کتا اپنے مالک کے آگے ہی دم ہلاتا ہے، اپنے مالک کے آگے ہی سر جھکاتا ہے. اسے ہڈی چاہیے ہو مالک سے کہتا ہے، بارش میں برسات میں سردی میں جاڑے میں گرمی میں شیلٹر سائبان چاہیے ہو مالک سے کہتا ہے، بھوک لگی ہو مالک سے کہتا ہے، جب کوئی حملہ کرے مالک سے کہتا ہے. اب اگر ہماری کاہلی اور سستی ہو کہ ہم اپنے مالک سے خود اپنی شکایتیں نہ کر سکیں، اگر حسین ابن علی تک ہم اپنی درخواستوں کو عرضیوں کو نہ بھیج سکیں تو اس میں ہماری کاہلی ہے، اس میں ہماری سستی ہے. مولا حسین ابن علی کا کیا قصور؟ لیکن کیا اور کہیے صاحب حسین ابن علی کے کرم کے کہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں. اب تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کوئی صاحب نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہاں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب آپ اپنے آپ کو جا کر اپنے آپ کو
حسین ابن علی کے چنگل میں پھنسوائیے تو ذرا. مولانا نماز نہیں پڑھی جاتی نماز. اچھا ایک کام کر سکتے ہیں آپ؟ جی مولانا بتائیے. وہ لمبا چوڑا کام نہ ہو. کہا جب بھی آنکھ کھلے ایک سلام کہیے مولا حسین کو، اور کہ مولا دن شروع ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ پایا، اور رات کو مولا کو سلام کر کے سوئیے. ہفتے 10 دن میں خود بخود اذان ہوگی، کوئی اندر سے طاقت کہے گی اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ ماں باپ چیخ رہے تھے، بڑا بھائی بڑی بہن چیخ رہے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ کسی کے ڈر سے کسی لالچ سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے. یہ ہے حسین ابن علی کی طاقت. جو کچھ ہے حسین ابن علی سے کہیے، جو کچھ ہے حسین ابن علی سے کہیے. اب یہ واقعہ سناؤ نہ سناؤ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال سنا دیتا ہوں. دیکھیے واقعہ معتبر لوگوں نے سنایا ہے. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص آیت اللہ خوئی کے پاس آیا، نجف کی گرمی 58-55 ڈگری سینٹی گریڈ، ضعیف آدمی. دیکھا کالے موزے، کالا پاجامہ، کالی قبا، کالی عبا، کالی قمیص، کالا امامہ. کہا قبلہ یہ گرمی ہے اتنی زیادہ، آپ یہ کچھ کپڑے کم کیجئے اور سفید کپڑے پہنیے، کالے کپڑوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے. کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. کہا نہیں آپ پہنیے اس کو ذرا دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے. کہا کہ دیکھو اس بارے میں کچھ مت کہو تم. کہا کہ کیوں؟ بہرحال کہا کہ دیکھو میری والدہ کے یہاں، جب بھی میری والدہ کی یہاں ولادت متوقع ہوتی تھی، مجھ سے پہلے میرے کئی بہن بھائی مر چکے ہیں، شکم مادر بھی سخت ہو جاتے تھے، مس کیریج ہو جاتا تھا. میرے والد بے اولاد تھے، جو بچہ تھا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتا تھا. آیت اللہ خوئی کے والد علامہ سید علی اکبر خوئی ایک بہت متعبد متقی عالم اپنے شہر میں رہتے تھے، ارومیہ مغربی آذربائیجان. مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے اترے، مجلس میں کہا کہ جو کچھ مانگنا ہے حسین سے مانگو، حسین کے علاوہ کسی دروازے میں مت جانا. مطلب یہی 14 معصومین سے ہٹ کر کسی اور دروازے پہ مت جانا. کہا مسائل پڑھے اترے، ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی ضعیف العمر سی. کہا کہ اگر حسین کے دروازے سب کچھ مل جاتا ہے تو تم نے اپنے لیے اولاد کی دعا کیوں نہیں کی؟ جیسے ہی جملہ کہا اس ضعیف العمر خاتون نے ایک دفعہ جھٹکا لگا، سوچ میں ڈوب گئے. اسی سوچ کے ساتھ گھر پہ آئے. زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس سوچ میں گم ہے؟ کہا کہ ہاں آج بات ایسی ہوئی. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ واقعہ ہوا ہے. کہا کہ پھر کوئی نظر کر لیجیے، اگر آپ کی اولاد سلامت بچ گئی تو آپ اس نظر کو منت کو پوری کریں گے. کہا کچھ ہو تو نظر مانوں. کہا کہ بہت آسان ہے. زوجہ نے کہا یہی منت مان لیجیے کہ پہلی محرم سے 30 صفر تک کالے کپڑے پہنوں گا، حتیٰ موزے بھی کالے پہنوں گا، پاجامہ قمیص پیراہن عبا قبا لبادہ سب کالا پہنوں گا 2 مہینے. کہا ٹھیک ہے، ہم نے نظر مان لی. اور اس کے بعد میری بیوی ان کی یہاں ولادت متوقع ہو گئی اور 7 مہینے گزر گئے. 7واں مہینہ جب گزرا تو رات کو دروازے پہ دستک دی. میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا. دروازے پہ ان کا ایک طالب علم تھا، شاگرد تھا. کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گفتگو ہوئی. قبلہ ایک سوال آپ سے کروں اگر آپ اجازت دیں؟ کہا پوچھو. کہا سوال بڑا عجیب سا ہے اور شاید اچھا نہ ہو، اللہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے کیا، معذرت معافی تلافی یہ وہ سب. کہا بھائی جو سوال کرنا کرو. کہا کیا آپ کی زوجہ آپ کی اہلیہ حاملہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا ایک اور سوال کروں، برا تو نہیں مانیں گے؟ کہا پوچھو. کہا 7 مہینے ہو گئے ان کے حمل کو. کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ طالب رونے لگا. کہا ابھی میرے خواب میں رسول اللہ آئے اور کہا جا کر سید علی اکبر کو یہ بتاؤ کہ اس کے بیوی کے یہاں جو حمل ہے اس کو 7 مہینے ہو چکے ہیں اور تم میرا جا کر حکم دو. کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کر حکم کیسے دوں، وہ میری بات کیسے مانیں گے؟ کہا کہ جا کر یہ 2 نشانیاں بتانا وہ تمہاری بات مان لیں گے. کہا آپ کی بیوی کے حمل ہے؟ کہا بالکل.
کہا 7 مہینے ہو چکے ہیں. کہا ہاں. تمہیں کیسے پتا؟ کہا ابھی میرے خواب میں رسول اللہ آئے تھے. کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو شکم مادر میں ہے یہ لڑکا ہے، جب پیدا ہو جائے تو میری کنیت پر اس کا نام ابو القاسم رکھنا. ہم نے اسے بچایا ہے کیونکہ تو نے میرے بیٹے کے غم میں 2 مہینے تک کالے کپڑے پہنے. جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ کہا جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ کہا نہیں. کہا وہ میں تھا. کہا مجھے شکم مادر میں امام حسین اور رسول اللہ نے بچایا، اس گرمی سے میرا کیا ہوگا؟ اس گرمی. اور پھر رسول خدا نے آغا علی اکبر خوئی رسول خدا نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ ہم اسے بہت بلند درجہ دیں گے اور بہت عظیم شہرت ملے گی اسے. یاد رکھیے اب ہر جگہ کی اپنے رسومات ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے منت مانے نظر کرے. مسئلہ سارا کیا ہے؟ یہ جو مسلسل آپ حضرات کو گھوم پھر کے ایک ہی بات آتی ہے، قضاء و قدر سے چلی تھی اور نہ جانے کہاں پر بات آ گئی. دیکھیے اس گھرانے کے بارے میں احترام سے کام کیجیے. اس گھرانے کا جب غم ہو غم کا احترام کیجیے، خوشی ہو خوشی کا احترام کیجیے. تربت سید الشہداء ہے، اس کی طرف پاؤں بھی دراز مت کیجیے. اس کو ایسے مت رکھیے کہ آپ کی اس جیب میں جب آپ بیٹھے تو وہ کچل جائے آپ کے جسم کے نیچے. آپ سجدگاہ کا احترام کیجیے، حسین ابن علی کے نام کا احترام کیجیے، حسین کے غم کا احترام کیجیے. ایک آدمی عزاداری کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، جیسا پڑھ رہا ہے وہ اس کا اپنا، بہت سے مصائب غلط پڑھے جاتے ہیں، بہت سے نوحے اشعار غلط ہیں، لیکن ہر شخص اپنی معرفت کے ساتھ ہے. کیا کیا جائے؟ اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی انہوں نے بہت تقوی اور عرفان کے بہت بلند مرتبے پر. ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اصول، فلسفہ، تفسیر، شعر، ادب، کوئی ایسا علم نہیں جو ان کو نہ آتا ہو. یہاں تک کہ میتھمیٹکس، جیومیٹری، ٹیکنومیٹری اور آرکیٹیکٹ بھی بہت بڑے تھے. کہا قبلہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، مختلف علوم پہ آپ کی نظر ہے، اس کے باوجود بھی آپ مجالس میں جاتے ہیں، اتنے غلط مسائل پڑھے جاتے ہیں، اتنے غلط نوحے میں اشعار ہوتے ہیں، کیوں جاتے ہیں آپ؟ کہا کہ اگر نہیں جاؤں تو کیا کروں؟ یعنی حسین ابن علی کی مجالس میں جائیے. یقیناً اگر کوئی ایسی مجلس ہو رہی ہے کہ جس میں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، صریحاً اصول دین اور فروع دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں مت جائیے. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ غلط مسائل پڑھ دیے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، وہ بیچارہ بھی کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میری زبان سے بھی آیات قرآنی پڑھنے میں واو نکل جائے زیادہ، کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے. انسان غلطی کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے. ہر چیز کو ایشو نہ بنائے. اس گھرانے کا احترام کریں. درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی دیکھیے قضاء و قدر الہی کا درجہ سنیے آپ. حسین ابن علی امام وقت ہے، امام معصوم ہے. حسین پروردگار کے فیصلے کے آگے سر جھکا رہے. پروردگار اگر تجھے یہ پسند ہے اپنے اختیار کے باوجود میں تیرے فیصلے کے آگے سر جھکا دوں گا. حسین ابن علی کا ذکر تو چھوڑ دیجیے، بہت دور کی بات ہے. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ 3 اور 4 برس کی 2 بیٹیاں جناب سکینہ اور جناب رقیہ، یہ قضاء و قدر الہی پر اس حد تک ایمان ہے ان شہزادیوں کا کہ حسین ابن علی سے کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں کہ بابا آپ ہمیں کس صحرا میں لا کر چھوڑ دیا، بابا ہم مدینے میں بیٹھے تھے، بابا یہاں کیوں لے آئے، دشمنوں کے درمیان کیوں لے آئے. ایک تاریخ میں جملہ نقل نہیں ہوتا. میں کہوں حسین ابن علی کی معرفت کو چھوڑیے، 4 اور 3 سال کی اس یتیمہ حسین کی معرفت اگر ہمیں آ جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. کس منزل پر ہے. اور قضاء و قدر الہی کا جو سفر حسین نے اختیار کیا، مسائل جو شعر پڑے گئے مرثیہ، اب میرا دل چاہتا ہے، میں نے سنا تو دل چاہتا ہے اسی سلسلے کو جوڑ دوں. تو دیکھیے نہ صرف کڑیل جوان کو قربان کیا، جوان بیٹے کو قربان کیا، بھانجے بھتیجوں کو قربان کیا،
6 مہینے کے ننھے شہزادے کو بھی قربان کر دیا۔ قضاء و قدر الہی کا وہ نمونہ اور مثال حسین نے پیش کی ہے جس کے بعد اب کوئی مثال بچتی نہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ کہا زینب ذرا مجھے میرا وہ بچہ لا دو۔ بعض مقامات پر ہے کہ حسین پانی لانے کے لیے گئے، بعض مقام پر ہے کہ حسین نے بچے کو لیا الوداع کرنے کے لیے۔ مقتل مکرم میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی بچے کو آغوش میں لے کر فوج اشقیہ کی طرف بڑھے۔ ایک دفعہ بڑھے، ابا کا دامن ڈال کے بڑھے، فوج اشقیہ سمجھی کہ حسین قرآن لا رہے ہیں۔ میں کہوں گا فوج اشقیہ یہ سیدہ کے گھر کے قرآن کا سپارہ ہے، یہ سیدہ کے گھر کے اس قرآن کا حصہ ہے کہ جس کے اوراق جس کے صفحے کربلا کے صحرا میں منتشر ہو گئے۔ ایک صفحے کا نام قاسم ہے، کوئی صفحہ ہے علی اکبر کا، ارے کوئی اول محمد ہے، کوئی اولاد عقیل ہے۔ ابو طالب کے 12 پوتے کربلا میں شہید ہوئے، بس ایک دفعہ حسین لائے۔ مقتل مکرم کے مطابق لکھا ہے کہ ایک دفعہ حسین نے لا کر بچے پر سے ابا ہٹائی۔ اب جو فوج اشقیہ نے بچے کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا بچہ ابا ترونہ کیف یتلوی۔ حسین نے کہا ہے فوج اشقیہ تم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس مچھلی کی طرح علی اصغر کبھی منہ کو کھول رہا ہے، کبھی منہ کو بند کر رہا ہے، کبھی زبان باہر نکال رہا ہے، اس مچھلی کی طرح جسے پانی سے باہر نکال دیا ہو۔ حسین چاہتے تو علی اصغر کے لیے ٹھوکر مار کر ارے کوثر کی نہر کو جاری کر دیتے، لیکن حسین خدا کے فیصلے کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ بس ایک دفعہ تیر سے شعبہ آیا، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا۔ یہ وہ واحد تیر تھا جس نے 2 لوگوں کو زخمی کیا۔ علی اصغر کے گلے کو چھید کر حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، اپنے بازو سے تیر نکالا، ایک عجیب کام کیا۔ اس چشمائے کا خون اتنا عظیم ہے، حسین نے چلو میں لیا، اپنے منہ پر مل کر کہا ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ۔ ارے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اسی خون کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ بس ایک دفعہ حسین اصغر کے جنازے کو گود میں اٹھا کر لائے۔ اللہ محمد حسین عثمانی فرماتے ہیں اپنے مرثیے میں مولا سے گفتگو کرتے ہیں، مولا ذرا یہ بتائیے اگر اصغر کی ماں دیکھے گی کہ مولا میرا بچہ جب مقتل کو گیا تھا تو سفید کرتا پہنے تھا، یہ اس کا کرتا کس خون سے سرخ ہو گیا، تو اصغر کی ماں کو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ حسین آئے، شمشیر سے کھولی لہد اصغر بے شیر، جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر۔ اور امیر عزیز کے گناہوں کی مغفرت کرے، خدا امیر عزیز کو بہت بلند درجہ عطا فرمائے۔ شمشیر سے کھولی لہد اصغر بے شیر، جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر، صابر تھے پاش کے شہ والا نکل آئے، نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے۔ بس ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دعوت کو جھاڑ کے۔ عزیزوں عزاداروں، مجھے نہیں پتا حسین کو کتنا دکھ تھا اصغر کے شہید ہونے کا، میں سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے مقتل کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جب حسین نے اصغر کو اصغر کی قبر میں رکھا، کربلا کی تپتی ریت فاطمہ زہرا کے پوتے کے پھول سے بدن پر ڈالی، حسین قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے، غیب سے آواز آئی حسین غم نہ کریو، ہم نے اصغر کے لیے جنت میں ایک حور کو رکھ دیا ہے، ارے وہ اسے دودھ پلائے گی۔ میں کہوں گا شہزادے تم تو قبر میں چلے گئے، جنت میں حور تمہیں دودھ پلا دے گی، اب ماں کے دل کا حال کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا رباب کے دل کا حال کیا ہوا، لیکن تاریخ کے الفاظ ہے کہ رباب اصغر کے بعد اور حسین کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، ارے کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ اللهم كن لوليك الحجة بن
الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عدوه من الجن والإنس من الأولين والآخرين. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں علی اصغر کے مقدس خون طیب و طاہر خون کی. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو، اس عزاداری کو، ان آہوں کو، ان سسکیوں کو تجھے قسم دیتے ہیں پروردگار ہمارے زمانے کے امام اور شہزادی کونین کے دل کی تسلی کا باعث قرار دے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کی بارگاہ سے یہ عزاداری کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے انصار و اعوان میں شامل فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی کہ جلد از جلد ہمارے زمانے کے امام کے ہونٹوں پر کبھی ختم نہ ہونے والی مسکراہٹ کو عطا فرما. پروردگار جو لوگ قرآن کے دشمن ہیں، رسول خدا کے دشمن ہیں، جلد از جلد ان کو ان کی سازشوں کا نتیجہ دکھا دے. پروردگار جو مومن مومنات یہاں پر موجود جہاں جہاں بھی ہیں، جو بانیان مجلس ہیں فرش اعضا کو بچھانے میں جس نے بھی پروردگار کسی بھی قسم کا حصہ لیا ہے، جو لوگ فرش اعضا پر آئے، پروردگار تو جانتا ہے، تیرا حسین جانتا ہے، تیرا امام زمانہ جانتا ہے پروردگار کہ کن مشکلات میں یہ لوگ گرفتار ہیں. تجھے قسم دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی مظلومیت کی، حسین کے صبر کی، مادر علی اصغر بی بی رباب کے صبر کی. پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. اس مجمع میں جو لوگ بے اولاد ہیں پروردگار جلد از جلد ان کو اولاد صالح نیک عطا فرما. پروردگار ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرما جس میں تیرے دین پہ چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکیں. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ما احبنا بجاه محمد واهل الطيبين يا رب العالمين. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے دعا